والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ تجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور اس سلسلے میں نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے، جس میں جو انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے جو اس کا چہرہ ہے میں بے نقاب کر رہا ہوں، اور اس کا جھوٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور کہ وہ کس طریقے سے احادیث میں ایڈیشن کرتا ہے، اور وہ ایک سنی لبادے کے اندر ایک رافضی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے اگر اس کو علم دے ہی دیا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے فرعونیت آ گئی ہے۔ خیر، بہرحال ان شارٹ آج جو ویڈیو میں آپ کو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس ویڈیو میں جو انجینئر مرزا صاحب ہیں، میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ یہ بیسیکلی نیم رافضی ہیں، یعنی کہ یہ بیسیکلی سنیوں کے لبادے کے اندر شیعوں کے ایجنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو شیعوں کا ایجنٹ ہوتا ہے تو وہ شیعوں کی بولی ہی بولتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ہر جگہ کے اوپر، ہر جگہ ہر اس پہ انہوں نے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور گستاخی بھی اس طرح کی ہے کہ کچھ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ حدیث میں اپنی طرف سے ایڈیشن ڈلیشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ پھر باقاعدہ اس کو یاد نہیں رہتا یا پتہ نہیں کیا چکر ہے، دوبارہ اسی بات کو، مطلب میں نے آپ سے کہا نا یہ دو رخا چہرہ ہے، اس کا دوغلا پن ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی بات کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے، ایک ہی بات کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ویسے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہتا ہے کہ بھئی انہوں نے وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں پڑھوایا کرتے تھے ممبروں پہ بیٹھ کے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور پھر اس کا ریفرنس بھی دیتا ہے، اور ریفرنس میں یہ چیز بھی مانتا ہے کہ ہاں نہیں جی وہ تو عروان بن ملک یعنی کہ ان کی اولاد میں سے تھا، یہ کربلا کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جس حدیث کا وہ ریفرنس دیتا ہے اس حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے یہ آپ انجینئر مرزا کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیں۔ ان لوگوں کے بعد بھی ممبر رسول پر بنو امیہ جو ہے وہ حضرت علی اور ان کے چاہنے والوں کو لعنت کرے، ٹھیک ہے، جو صحیح مسلم میں 6229 ہے، لعن اللہ ابا التراب، یہ صلح حسن کے بعد کی حدیث ہے، کیونکہ ہے کہ مروان کی اولاد میں سے ایک بندہ گورنر بنا مدینے کا، تو مروان کی اولاد میں سے بنا، تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مروان کی اولاد اگر عبد الملک بن مروان ہے پھر تو یہ واقعہ کربلا سے بھی بعد کا واقعہ ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے دیکھی اور آپ نے حدیث نمبر بھی دیکھا، اچھا یہ حدیث آپ کی سکرین پہ آ رہی ہوگی، کیونکہ یہ انٹرنیشنل حدیث ہے، تو انٹرنیشنل نمبر یعنی کہ جو نمبر حدیث کو الاٹ انٹرنیشنل نمبر ہوتا ہے، جو آپ کہیں بھی سرچ کر سکتے ہیں، تو اس کے تحت آپ اگر نیٹ پہ 6229 بھی لکھیں گے تو آپ کو ٹوٹل یعنی کہ اس کی حدیث کا یعنی کہ آپ کو وہ متن اور ہر چیز مل جائے گی، عربی میں بھی انگلش میں بھی سارا کچھ۔ تو اگر ہم اس کو اردو میں پڑھتے ہیں، ویسے تو اس کی عربی بھی اویلیبل ہے، لیکن اگر ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو صاف صاف سامنے واضح لکھا ہوا ہے کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے میں ایک شخص مروان کی اولاد میں سے حاکم ہوا۔ اب آپ یہ بات دیکھیں، مروان کی اولاد میں سے حاکم ہوا، اس نے سہل کو بلایا اور حکم دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کا۔ سہل نے انکار کیا، وہ شخص بولا کہ اگر تو گالی دینے سے انکار کرتا ہے تو کہہ لعنت ہو اللہ کی ابو تراب پر۔ سہل نے کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کہ یہ جو نام ابو تراب تھا یہ بہت پسند تھا۔ انہوں نے کہا بھی وہ نام کس طرح پسند تھا، یہ حدیث آگے آپ پڑھ لیجئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو تراب کے نام سے پکارا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس حدیث میں نہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آپ کا انجینئر مرزا جو وہ اپنے منہ سے اس چیز کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں یہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، کربلا کے بعد کا واقعہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو کہیں بھی شو نہیں ہو رہا یا دکھایا جا رہا، جو وہ یعنی کہ اپنے ہر اس میں کہتا پھرتا ہے، کیونکہ یہ سیم رافضی عقیدہ ہے۔ رافضی یہی کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تھے وہ یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ممبروں پہ لعنت کرواتے تھے، ان کو گالیاں دلواتے تھے. اور وہ ان کے پاس تو خیر جو بھی ان کا حدیث کا مجموعہ ہے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے. میں اس ٹائم بات کر رہا ہوں انجینئر علی مرزا سے کہ مطلب یہ کب بڑا ہوگا، یہ کب اس طرح کی حرکتیں چھوڑے گا. مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہ کوئی میری چھٹی ویڈیو ہے اور یہ مزید اس کی ویڈیوز دیکھتا جا رہا ہوں اور اس کی چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں. یہ حدیث جو ہے، اس حدیث میں نہ حضرت معاویہ کا ذکر ہے نہ کچھ ایسا ہے. پھر اپنے منہ سے اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو کربلا کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ اس کی اولاد میں سے ہے تو آپ دیکھیں پھر حضرت معاویہ وہاں کہاں سے آ گیا. کربلا کے وقت تو یزید جو تھا وہ تھا اس ٹائم، یعنی کہ وہ تھا یعنی کہ بادشاہ بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، ہاں ملوکیت کا دور تھا نا، بادشاہ ہی ہوا. خلیفہ تو نہیں میں کہوں گا یزید کو، نہ میں حضرت. ٹھیک ہے، جو بات حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا وہ دور خلافت نہیں تھا، وہ ملوکیت تھا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایز اے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم نیت پہ شک کرتے ہیں تو ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پہ انگلی اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ انسان جو ہے یہ صحابہ کے خلاف اس طرح بولتا ہے جیسے رافضی بولتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، سنیوں کی شکل کے اندر، سنیوں کو لبادے کے اندر ایک رافضی ہے. اور میں پروف کرتا جا رہا ہوں، یہ تیسری چوتھی ویڈیو سے میں پروف کر رہا ہوں کہ یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور حدیث میں ایڈیشن، اب دیکھیں نا اس حدیث میں ایڈیشن، اس کی ویڈیو ہے، اس کی ویڈیو جس میں اس سے ڈائریکٹ نام ہی لے دیا معاویہ. یار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نام ہی نہیں ہے اس حدیث میں. جس حدیث کو تم وہ بنا کے یعنی کہ جس حدیث کو تم بیس بنا کے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو. کیوں مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ کسی کی جرت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی گالیاں نکالے یا لعن طعن کرے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. میرا گھرانہ ہے، ٹھیک ہے، میں خود سید فیملی سے ہوں. یہ اور بات ہے کہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن جھوٹ تو مت بولو، رافضی تو مت بنو، شیعوں کی پیروی تو مت کرو. خدا رہا اس دجالی فتنے سے بچیں. آپ لوگ نیچے میں سے علی بھائی زندہ باد، علی بھائی. ہمارے یہاں اتنا گندا رول ہے نا. آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے عربی پڑھنا شروع کر دوں اور آپ کے سامنے بیٹھ کے چبلے مارنا شروع کر دوں اور یہ کرنا شروع کر دوں، کل کو آپ میرے بھی وہ گئے خرم بھائی زندہ باد. خرم بھائی کچھ نہیں ہے. اسلام میں کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے بھائی. اسلام صرف سادہ سا مذہب ہے اور اسلام کے اندر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، بس. ٹھیک ہے نا، تو وہی کام کریں آپ لوگ. خدا را اس دجالی فتنے سے بچیں. یہ سنیوں کے لبادے میں ایک چھپا ہوا رافضی ہے جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے. ابھی تو ایک لمبی لائن پڑی ہے اس کی ویڈیوز کی جو میں نے اس کی نکال کے رکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرنی ہے. خدا را اس فتنے سے بچیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے انجینئر مرزا علی جیسے فتنے سے محفوظ رکھے اور جتنے بھی اہل تفرقات ہیں، جتنے بھی اہل مشرکات ہیں اور شیعوں سے، ان سب سے، ان کے شر سے محفوظ رکھے. تو خدا کے لیے تھوڑا خود غور و فکر کریں، اپنا دماغ چلائیں کہ کیا میں ایک آدمی کہہ رہا ہے تو اس کو سرچ ہی کر لوں. سرچ تو کر لیں. اس حدیث میں کہیں بھی ذکر ہے تو مجھے دکھا دیں. ایسے بھی لوجا کریٹیسائز کر دینا کسی بھی صحابی کو. صحابی تو نعوذ باللہ اس بندے کے لیے ایسے بنے ہوئے جیسے ان کے ساتھ کھیلتا رہا ہے. یار تو کون ہے؟ کیا تو کون، میں کون، ہماری کیا اوقاتیں ہیں کہ ہم صحابہ کے برابر پہنچ سکے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.